واقع کربلا سے یزید کی پہلے کی زندگی ہے، اور ذمہ داری سے بات کروں گا. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا افسانے بنائے اور آپ ان کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے. ایک ہے واقع کربلا سے پہلے کی زندگی، اور ایک ہے واقع کربلا کے بعد کی زندگی. شیطان کی ایک زندگی ہے سجدہ کا حکم سے پہلے کی، اور ایک ہے بولو بعد کی. پہلے شیطان کی زندگی کیسی ہے؟ فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا معلم، عبادت گزار، فرشتے اس پہ نازاں رشک، ایسی عبادت ایسے. اور بعد میں جب سجدے کا حکم ملا تو وہی عزازیل جو تھا وہ کیا بن گیا؟ ابلیس بن گیا، شیطان. واقع کربلا سے پہلے، اس کے اسباب پیدا ہونے سے پہلے یزید کی زندگی میں کوئی فسق ظاہر نہیں ہوا تھا. اعتماد سے بات کر رہا ہوں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ یزید کا فسق ظاہر نہیں تھا واقع کربلا سے پہلے. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت بھی یزید کا فسق ظاہر نہیں ہوا تھا. سب سے بڑی دلیل 70 صحابہ کے نام میرے پاس موجود ہے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. کن کے؟ 70 صحابہ نام موجود ہیں. ویسے تمام اہل مدینہ نے بھی بیعت کی، میں پچھلی جمعہ بیعت کر چکا. اہل مکہ نے بھی بیعت کی، اور بیعت کرنے والوں بڑے بڑے نام ہیں. محمد بن حنفیہ کون ہے؟ یار بولو تو صحیح نا. مولا علی کے بیٹے. دوسرے عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ مولا علی شیر خدا کے چچا زاد بھائی. تیسرا ابو سعید خدری. چوتھا عبداللہ بن جعفر. عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ یہاں پہ رکوں گا تھوڑا سا، آپ کو توجہ ہے آپ کی؟ اونچی آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ. عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ عبداللہ بن جعفر مولا علی شیر خدا کے بھتیجے. مولا علی شیر خدا کے، بڑی توجہ سے آپ نے بات سننی ہے. یہ میں آپ کو یزید کی صفائی پیش نہیں کر رہا. لعنت ہو اس پہ جو یزید کی صفائی پیش کرے. یزید پلید ہے، خبیث ہے، لعنتی ہے. آگے بھی عرض کروں گا، اس کی حرکتیں دکھاؤں گا آپ کو میں. لیکن یزید کی جو پہلے کی زندگی ہے اس میں کوئی فسق. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر یزید شرابی ہوتا پہلے، جیسے بعض واعظ کہتے ہیں، اگر یزید زانی ہوتا پہلے، جیسے بعض ذاکر کہتے ہیں، اگر یزید پہلے بھی وہ بندریوں کو نچانے والا، کتوں کو نچانے والا، حرام کام کرنے والا ہوتا، مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، مولا علی کے بیٹے محمد بن علی کیا کبھی اس کی بیعت کرتے؟ عبداللہ بن عباس بیعت کرتے؟ عبداللہ بن جعفر بیعت کرتے؟ ابو سعید خدری بیعت کرتے؟ بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں. صرف صحابہ نہیں ہیں، امہات المومنین بھی ہیں جنہوں نے واقع کربلا سے پہلے یزید کی بیعت کی تھی. اس کا فسق ظاہر نہیں ہوا تھا. امیر معاویہ اس کے سر پہ تھے. اور آگے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں اس کی کچھ وضاحت کروں گا. اب یہاں عبداللہ بن جعفر کا نام میں نے 2-3 دفعہ لیا. کون ہے یہ؟ بڑی توجہ سے بات آپ نے سننی ہے. انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا مسئلہ نکھر کے سامنے آئے گا، الجھن کا شکار نہیں رہیں گے آپ. عبداللہ بن جعفر مولا علی شیر خدا کے چچا زاد بھائی کے بیٹے. عبداللہ بن جعفر، جعفر ابی طالب کے بیٹے عبداللہ. ان کی ایک بیٹی، نام ہے اس کا محمد. جاؤ تحقیق کرو. عبداللہ بن جعفر کی سگی بیٹی ام محمد
وہ یزید کی بیوی تھی. کس کی بیوی تھی؟ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی بیوی تھی. اور ام محمد امام حسین کی کیا لگی؟ ملاؤ رشتے. کیا لگی ام محمد امام حسین کی؟ بھتیجی لگی. چچا زاد بھائی کی بیٹی کیا لگتی ہے؟ بھتیجی لگتی ہے. امام علی مقام کی بھتیجی عبداللہ بن جعفر کی بیٹی یزید کی بیوی تھی. اور یہ رشتہ جو ہوا تھا پہلے ہوا تھا. کوئی فاسق کو بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا؟ بولو. کوئی شرابی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ کوئی کبابی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ کوئی زانی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ نہیں. یہ ہماری سوچیں ہیں جس کے پاس دولت ہو پیسہ ہو ہم آنکھیں بند کر کے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں. ارے وہ تو اہل بیت رسول تھے, وہ دین کو دیکھنے والے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا دین کو دیکھ کر رشتہ کرو. انہوں نے دین کو دیکھا تھا. اگر الزام لگانا ہے تو لگاؤ عبداللہ بن جعفر پہ, لگاؤ عبداللہ بن جعفر پہ فتویٰ. اور جب اس نے اپنے عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی یزید کو بیاہی, جو پھر شامل ہوا لگاؤ ہر ایک کے اوپر فتویٰ. یزید کی زندگی دو طرفہ ہے. واقع کربلا سے اونچی آواز سے بولیے, اور واقع کربلا کے بعد. واقع کربلا سے پہلے یزید کا فقہ ثابت نہیں ہے, بس یزید کا گناہگار ہونا ثابت نہیں ہے. ایک حدیث مجھے دکھا دو, ایک روایت دکھا دو تاریخی کتابوں میں جو صحیح سند کے ساتھ ہو, کہ جس میں لکھا ہو کہ یزید پہلے بھی شرابی تھا, یزید پہلے بھی کبابی تھا. پھر بتاؤ مجھے, لا کے دکھاؤ. کوئی ثابت نہیں کر سکتا مائی کا لال تو یزید کی واقع کربلا سے پہلے فسق ثابت کرے. اور اگر ثابت ہو جائے بتاؤ صحابہ کی عدالت میں ہاتھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ صحابہ نے پھر کیسے بیعت کر لی اس کی؟ اگر وہ فاسق تھا, اگر وہ زانی تھا, صحابہ نے کیسے اس کی بیعت کی؟ اگر وہ شرابی تھا, صحابہ نے کیسے اس کی بیعت کی؟ ایک سمجھ رہی ہے چیز؟ یہ تھی یزید کی پہلی. اور بعد میں بدبخت نے جہاں سے اس کی بدبختی کی ابتدا ہوئی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے, فرمایا ایک آدمی نیکی کام کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, جب آخری عمر اس کی آتی ہے نا, ایسا گناہ کرتا ہے ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھر جاتا اور جہنم میں چلا جاتا. یہی یزید کے ساتھ ہوا. اقتدار کا نشہ, اقتدار کا نشہ. اب یزید کے دربار جب امام علی مقام کا سر مبارک پہنچا تو یزید نے یہی کہا, میں نے تو ابن زیاد کو نہیں کہا تھا کہ حسین کو قتل کرے. کیا اتنا کہنا کافی تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ بولو. اس خبیث نے سزا تو دور کی بات, ابن زیاد, ابن سعد, شمر, جتنے بھی نام, سزا تو دور کی بات, اس نے ان کو معزول بھی نہیں کیا. قاتل حسین سے قصاص بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ یزید کے حامی بھی ہے نا جی, ہم نے تو دونوں کا دامن تھاما, دونوں کا دامن ہم نے تھاما ہے, صحابہ کا دامن بھی اور اہل بیت کا. تو یزید نے ابن زیاد سے بدلہ نہیں لیا, نہ قصاص لیا, قتل کروا دیتا. میں آپ سے یہاں پوچھوں, اگر بالفرض یزید ابن زیاد کو قتل کروا دیتا, پھر کس نے یزید کو برا کہنا تھا؟ بولو تو صحیح یار. میں ادارے صاحب جاگ رہے ہوں, کسی نے یزید کو برا کہنا تھا؟ پھر ابن سعد کو قتل کروا دیتا, کروا سکتا تھا نا, اس کی حکومت تھی, کروا سکتا تھا, لیکن اس سے قتل قصاص لینا دور کی بات, اس نے تو ان کو معزول نہیں کیا ان کے عہدوں سے. تو یہ یزید کا. اور پھر جب یہ لشکر, یہ اہل بیت کرام کے افراد امام زین العابدین
سیدہ زینب اور جو ان کے ساتھ تھی، یہ جب پھر یزید کے دربار سے یزید ان کو روانہ کیا مدینہ کی طرف، اور مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ یزید کے دور میں یزید کے حامیوں نے یہ غداری کی ہے اور امام علی مقام کو شہید کر دیا ہے، پھر سارے اہل مدینہ نے بیعت کو توڑا. ایک صحابی نے بیعت کو توڑا ہے، مکہ والوں نے بیعت کو توڑ دیا، کیونکہ اب اس کا فسق ظاہر ہو گیا تھا. اس سے جو اس کی رسوائی ہوئی، اس نے جو ایسا گھنونا جرم کیا، اب سب پہ سارے صحابہ نے بیعت توڑی اس کی. یہاں پہ لوگ کہتے ہو جی جبرن بیعت نہیں تھی، مجھے بتائیں اب جبرن اس کی بیعت نہیں ہے؟ اور یزید نے بیعت توڑنے میں بتاؤں کیا سلوک کیا ہے؟ اٹھا کے دیکھ لی تاریخی کتابیں، حوالے کا ذمہ دار ہوں. یزید نے اہل مدینہ پر حملہ کروایا، اہل مدینہ پر حملہ کروایا. 3 دن کے لیے اس نے مدینہ کی عورتوں کو اپنے لشکریوں کے لیے ہلاک کر دیا. مسجد نبوی شریف میں گھوڑے لائے گئے، گھوڑے مسجد نبوی شریف میں منبر کے ساتھ باندھے گئے. گھوڑے کا پیشاب اور اس کی لیدیں مسجد نبوی شریف کے منبر پر پڑی ہیں. 3 دن تک اذان نہیں ہوئی مسجد نبوی شریف میں. ایک صحابی کو صحابہ تابعین اس نے شہید کیے. یہ ہے یزید خبیث. یہ کیا ہے؟ یزید خبیث. یہ اس کا کردار ہے. آج یزید کو بھی لوگ دفاع کر رہے ہیں. 700 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. ابو سعید خدری بوڑھے ہو چکے تھے، صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول ابو سعید خدری. کہتے شخص میرے پاس ہے، یزید کی بیعت کرو. کہتے میں نے کہا اب نہیں کرنی، میں نے توڑ دیا یزید کی بیعت کو. ان کو مارا گیا. سعید بن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میں مجنون بن کے مسجد نبوی شریف میں آتا، کیونکہ کسی کو آنے دیتے نہیں تھے. میں مجنون بن کے اپنے بالوں کو بکھیرا، عجیب حرکتیں کی. انہوں نے مجھے مجنون سمجھا، پاگل سمجھا. مجنون بن کے میں مسجد میں رہا کہ کہاں جاؤں، گھر جاؤں تو وہاں بھی مار رہے ہیں، باہر جاؤں وہاں بھی مارے. مسجد کے ساتھ بیٹھ گیا، منبر کے ساتھ. 3 دن اذان نہیں ہوئی، لیکن میں تینوں دن نماز پڑھتا تھا اور اذان میں سنتا تھا روضہ انور سے. جس سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی وہ کہتے ہیں. پھر اہل مکہ نے بھی بیعت توڑی، مکہ والوں نے بیعت توڑی. پھر یزید نے مکہ والوں پر حملہ کروایا. مکہ والوں پر جب حملہ کروایا، پھر مکہ والوں کو بھی اس نے شہید کیا. اور جب مکہ پر حملہ ہو رہا تھا، اسی وقت یزید جو تھا وہ واسطے جہنم ہوا. ٹائم ہو چکا، 45 منٹ گزر چکے اور اختتام. تو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ سمجھیے گا، یزید کی 2 حیثیتیں، کربلا سے پہلے اور کربلا سے پہلے فسق ہونا اس کا ظاہر ہے، اس لیے سب نے بیعت کی. اور کربلا کے بعد ظاہر ہوا تھا کہ سب نے بیعت کو اور شہید ہو گئے. جبرن بیعت یہی ہوتی نا بھائی، بیعت کر ورنہ مار دیں گے. جبرن بیعت کسے کہتے ہیں بولو؟ بیعت کر وگرنہ ان کا مار دو. بیعت نہیں کریں گے. یہ صحابی رسول تھا، یہ صحابی رسول. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ، تفصیل تو میں نہیں بیان کر سکا، نہ ہی اتنا وقت ہے، تو اختصار کے ساتھ ہی میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کرام کا ساتھ نصیب فرمائے. سیدھی سی بات ہے جی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کرام کے بارے میں فرمایا تھا، 5 تن پاک کے بارے میں فرمایا تھا، جس نے علی، فاطمہ، حسن، حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. اور جو ان سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اور جنہوں نے بھی مولا علی کو شہید کیا
کیا ان پر اللہ کی لعنت، جنہوں نے امام حسن کو شہید کیا ان پر اللہ کی، اور جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ان پر بھی اللہ کی لعنت، اور آج تک لعنت برستے ہیں اور پڑھتی رہے گی، پڑھتی رہے گی۔ اور مولا علی شیر خدا کا وہ فرمان، میں نے آپ کو بتایا تھا علی علی کرنے سے علی نہیں ملتا، جی ہاں کوفہ والے علی علی نہیں کرتے تھے، بولو بولو تو صحیح یار، کرتے تھے نا، لیکن علی نہیں ملا ان کو، علی کے ساتھ انہوں نے غداری کی، علی کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، علی کو انہوں نے شہید کیا، صرف ان کو نہیں امام حسن کو بھی اور امام حسین کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ علی کس کو ملتا ہے؟ علی اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، جس کے دل میں عمر کی محبت ہو، جس کے دل میں عثمان کی محبت ہو، جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سرکار سے نسبت والے ہیں، جتنے بھی سرکار سب ہمارے سروں کے تاج۔ ایک شعر پڑھوں، امام علی مقام کا شعر، گلبن کا معنی ہوتا ہے گلبن جڑ، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، درخت تو باغ رسالت کا جو درخت ہے اس کی جڑ تو سرکار ہے، اور درخت کو پھر ہوادار بنانے کے لیے رحمت بھی چاہیے، تو رحمت زہرا ہے، اور پھر درخت پہ لگتے ہیں پھول، وہ کون ہے؟ حسن حسین۔ مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابہ، ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساتھی کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اہل بیت کرام بھی وفادار رہیے، صحابہ بھی وفادار رہیے، سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔